اچھا، میں جو پچھلی باتوں سے جو سمجھا تھا، جب سمجھا ہوں، وہ یہ کہ امامت کا جو مین فوکس ہے وہ یادی اللہ اور عہد یادی امر اللہ کی طرف ہے. مطلب اس کا یہ کہ امامت جو ہے وہ جو ولایت الہی ہے اس کے پاس، اس کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام بشارت اور نزادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مین کام دیکھیں، میں جو مین. بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں نا، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ذمہ داری، مأموریت. صحیح ہے؟ ہاں ہاں مأموریت ایک چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کی مأموریت زندگی میں ہے کہ آپ ایک کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اور کوئی زندگی میں ذمہ داری نہیں پائی جاتی یا آپ کچھ اور کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن ٹھیک میرا ہے. یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو. یعنی کہ میں نے جب یہ بات کہی کہ امام کی مأموریت کیا ہے جس کو خدا منتخب کرتا ہے، کہ جو لوگ نبوت کہ اور وہ اللہ کی رسالت طرف. کے مراحل کو طے کر لیں کامیابی کے ساتھ، ان کو ان کو وہاں سے ایلیویٹ کر کے اور اسرار دین تک ان کو لے جایا جائے، یا ان کو پھر ملک سے اٹھا کر ملکوت میں پہنچایا جائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے. یہ مین پوائنٹ. جی. لیکن جو ہمارا قوم کا کانسیپٹ ہے اور جو اس میں بھی ہے، میں وہ یہ تفسیر نمونہ کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، امامت میں وہ خدائی پروگرام کا اجرا بھی کرتے ہیں، چاہے حکومت عادلیہ کی تشکیل ہو اور اس کے بغیر اس لحاظ سے تربیت کرنا، احکام جاری کرنا، انسانوں کی تربیت کرنا، پاکستان انسانی ماحول کو وجود میں لانا. در حقیقت مقام امامت تمام خدائی پروگراموں کو عملی صورت دینے کا مقام ہے. دوسرے الفاظ میں مقصود اور مطلوب تک پہنچانا، تشریح اور تکوینی ہدایت کرنا. اب اگر اس کو میں دیکھوں تو یہ پورا جو ہے تو امپلیمنٹیشن پہ ہی آتا ہے نا، کہ جو شریعت ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو لوگوں کو اس کی طرف لے کے جانا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہے. تو کہ نظام عدلیہ کو، حکومت عدلیہ بھی ہے، وہ اس کو بھی شامل کرنا ہے. تو یہ سارے فنکشنز تو ہاں آپ بات صحیح ہے کہ مین فنکشن کے نیچے والے فنکشن، لیکن جو ہم لوگ میرے ذہن میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت ہے اس کا نفاذ اور اس کو عملی جانا پہنچانا، یہ امامت کا ایک کام ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چپتا ہوا سوال ہے. ٹھیک ہے، جی اور مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ان چیزوں پر ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتا نہیں ہے، یا ایک لحاظ سے یہ شجر ممنوع ہے. اسی لیے میں اس ٹاپک بالکل پر، اس پہلوؤں پر زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اور آپ آمنے سامنے بھی نہیں ہیں نا، یعنی ہم لوگ ایک طریقے سے غائبانہ انداز جی سے ایک دوسرے سے صحیح بات ہے. کر رہے ہیں، تو اس میں غلط فہمیاں پھیلنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جب ہم آمنے جی سامنے بالکل بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس یعنی کنٹروورشل ٹاپکس پر نا پھر اسی وقت بات کرنی چاہیے میرے نقطۂ ہاں نظر بات سے. آپ کی صحیح ہے. یعنی نہیں، ابھی میں جو تو ہے، اپنے ذہن کو ابھی کلیئر ہم کرنا چاہ رہا تھا. زیادہ آسانی سے غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی بالکل. جی بالکل. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہاں پر، کس امام کی زندگی میں یہ بات نظر آئی کہ یہ کام کرنا، مطلب یہ حکومت اور یہ تمام کی تمام چیزیں میری لازمی ذمہ داری ہیں اور مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے؟ مجھے آپ کسی ایک امام کے بارے میں یہ بات بتا دیجیے. نہیں ہے بالکل نہیں ہے. یہ کسی معاملے نے اپنی زندگی میں اور اس یہ کو سوال میرا سب سے ہے.
اور ہاں یہ ہاں سوال بالکل میرا صحیح، سب سے ہے. آپ مجھے بالکل صحیح. بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں کیا کسی امام نے نہیں کیا، ہوں؟ بلکہ جنہوں نے کیا ان کے مطابق بھی لوگوں کو میں یہ ہے کہ شاید ان کو امام کی تائید شامل تھی یا نہیں تھی. نہیں، صرف 2 ائمہ کے اس میں آپ کو نظر آتا ہے، مطلب جی امام علی علیہ علی السلام. لیکن امام علی علیہ السلام نے خود سے نہیں اتنا کیا کچھ بھی. جی جی بالکل صحیح ہے. یعنی کہ جو آپ کی خلافت ہے وہ خلافت ایک طریقے سے لوگوں نے پیچھے پڑ کے آپ کو مجبور کیا تھا جی بالکل صحیح. کہ آپ خلافت لیں. آپ تو وہاں بھی انکار کر رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے نہیں بناؤ جا کے کسی اور کو. تو یعنی کہ وہ جو چیز ہے نا کہ آپ یہ جیسے پیغمبر ہیں، اب آپ اس کو کمپیئر کیجئے پیغمبر سے. کیا پیغمبر لوگوں کے کہنے کے یا قبول یا ناقبولیت سے پیغمبری پر کوئی اثر پڑتا تھا؟ انہوں نے وہ کام نہیں، کرنا ہی کرنا تھا انہیں کرنا تھا، انہیں کیا. کہ بالکل ان صحیح کا ہے. مطلب کوئی مانے نہیں مانے، قبول کرے نہیں کرے، پتھر مارے پیار کرے، ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی ماموریت کیا ہے؟ ہاں نہیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن جو تھوڑا سا کنفیوژن جو میرے ذہن میں تھا نا وہ یہ تھا کہ یا کہنا چاہیے جو میں آپ کو اپنا کلیئر بتا دوں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس قابل ہیں، جو آپ کے پیچھے سے جن آواز کو آ رہی ہے یا بشارت آپ مل کے گئی، جن کو جی پرندے آپ ہیں. کے پرندے؟ آپ کی اچھا اچھا اچھا، میں نے کہا پتہ میں نہیں کیا. جی ایک پرندے کی آواز آ رہی ہے، وہ اس کو میں اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو سمجھا تھا کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جو شخص بشارت تک پہنچ گیا، اس کے بعد جو ہے امامت کا یہ کام ہے کہ اس کو جو ہے نا ملک سے ملکوت تک لے کے جانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے جو ہے وہ ملکوت کی جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کرنی ہے، اور اس نہیں، کو حقیقتیں ایمولیٹ بیان نہیں کرنی، حقیقتیں تو بیان ہو جاتی ہیں، وہاں تک پہنچانا ہے. ہاں وہاں تک پہنچانا ہے. ہاں بالکل بالکل پہنچانے صحیح میں آپ اور کہتے ہیں. حقیقت بیان کرنے میں بہت فرق ہے. حقیقت نہیں ہاں بیان نہیں کرنی. وہ پہنچانا ہے. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو لوگ اس لیول تک نہیں پہنچے وہ لوگ تو پھر ختم ہی ہو گئے نا، بیکار ہو گئے. وہ امامت کی کلاس میں نہیں ہے نا. ہاں امامت کی کلاس میں نہیں ہے، بالکل جی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں امامت کی کلاس میں نہیں ہے، ان کو مطلب اس لیول ہے. تو وہ تو بھائی بہت سلیکٹڈ، بہت تھوڑے سے لوگ ہو گئے نا. جیسے بہت تھوڑے سے، کربلا اب کے تک تو 72، ایسے ہی، اب تک تو کربلا ایسے ہی. کے میں 72 تھے جو کہ بقول مطلب لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسی کے جو وہ تھے وہ کربلا میں ہی تھے. جو جی کوالٹی جی. تھی وہ تو باقی کسی امام کو نہیں ملی. ایون کہتے ہیں حضرت علی کے پاس بھی وہ کوالٹی کے اتنے لوگ نہیں موجود تھے. نہیں اتنے نہیں تھے. صحیح بات ہے. صحیح. اسی سے ہی آپ ٹھیک ہے نا. سمجھ لینا. تو اسی سے ہاں ہی آپ سمجھ لینا کہ امام علی علیہ السلام کو بھی جو مین مطلب تھا وہ کمیل اور میسم اور اسی قسم کے 2-4 لوگوں سے ہی ان کا مین مطلب تھا. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. صحیح ہے. باقی تو آپ چل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے، خدائی ذمہ داری ہے، وہ آپ پوری کر رہے تھے. وہ حکومت بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اصل مأموریت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. ہاں بس یہ میرا کافی کنفیوژن تھا، میں اس میں تھوڑا سا وہ پھنسا ہوا تھا. تو یعنی امام کو جب بھی خود سے کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ہمیشہ اسی طرف ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو مین رسپانسبلٹی ہے خدائی وہ وہی ہے. اور میں نے آپ سے ایک بات اچھا کہی تھی نا کہ دیکھیں جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو امام حسین نے جا کے لوگوں کے ساتھ فقہی مسائل پہ تو بات نہیں کی نا. نہیں بالکل نہیں کی. لوگوں تو سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو. نہیں وہ تو حج ایسے ہوتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، تم لوگ یہ سب تو کچھ بھی نہیں بولا نا آپ نے. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی، کیسے لوگ پریپیئر کیے.
جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کو کہاں تک پہنچایا, کہاں تک لے کے گئے, ان کے سامنے کیا چیزیں کھولی, وہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کا اصل کام کیا ہے. اور اگر امام کو موقع ملتا ہے کھل کے کام کرنے کا تو وہ کیا کریں گے؟ صحیح. تو اس کے ذیل میں باقی تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں, کیونکہ لائف جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ یونٹ کا نام ہے نا, ایک پیکج کا نام ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے, یعنی ایک انسان کے لیے جو سب سے اہمیت کی بات ہے کہ انسان درست فکر کرے, انسان غور کرے, مطلب انسان کی جتنی بھی ترقی ہے وہ اس کے دماغ اور قلب کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. ٹھیک ہے, یعنی انسان کا غور, فکر, تجربہ, ہوش, جو یعنی دماغ اور قلب. تو اس کا جی. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا یا ہاتھوں کا یا پیر کا یا دیگر بدن کا خیال ہی نہیں رکھیں گے, کیونکہ آپ کا جو وجود ہے وہ ایک یونٹ ہے نا. صحیح ہے. صحیح ہے. تو صحیح ہے. آپ, یعنی آپ اگر مثال کے طور پر خالی اپنے ہاتھ پیروں کا ہی خیال رکھتے رہیں اور اصل چیز کو چھوڑ دیں تو آپ نے تو اپنے مقصد کو ہی ضائع کر دیا. اور آپ اگر اپنی دماغی, فکری اور عقلی اور قلبی صلاحیتوں کو جب بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ باقی ساری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یعنی آپ کا پورا بدن صحت مند ہوگا تو اس میں صحت مند دماغ اور صحت مند قلب پرورش پائے گا یا آگے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس ٹھیک. وجہ سے جب ہم یعنی حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے یعنی کہ مجھے جس بات سے تھوڑا اختلاف ہوتا ہے نا وہ انہی باتوں سے ہوتا ہے کہ آپ جب مینلی کہتے ہیں کہ جناب سیاست, تو سیاست کا مطلب لوگوں کی گندگی کے طور پر زیادہ سامنے آتا ہے کہ جو لوگوں نے گند مچائی ہوئی. اس سے اسلام کا کوئی تعلق تھوڑی ہے کہ جو یہ سب کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جتنا ایکسپلائٹیشن اور بدکاریاں کر رہے ہیں. اسلام کو جو اجتماعی امور میں دلچسپی ہے وہ لیقوم الناس بالقسط سے ہے. ٹھیک ہے. کہ صحیح. انسان جو ہیں وہ عدالت پر قائم ہو, عملی عدالت پر قائم ہو. قسط یعنی عدالت عملی, معاشرے میں عملاً عدالت نافذ ہو. ٹھیک ہے, معاشرے میں جو ایک آپ کا کمپیشنٹ سوسائٹی کا کنسپٹ ہے, اخلاقی مورل اپ برنگنگ, مورل ڈیولپمنٹ, اسلام کو ان چیزوں سے تعلق ہے. معاشرے سے سیاست ویاست سے کیا تعلق ہے اسلام کو کہ لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں یا فلاں کیا کرتے ہیں, اور یہ سب اس میں تو زیادہ تر گند ہے. تو آپ اگر ان چیزوں پر زور نہیں دے رہے, یعنی عدالت پر زور نہیں ہے, آپ کے اخلاقی مطلب اخلاقی بہتری, اجتماعی اخلاق پر آپ کا زور نہیں ہے, ایک انسانی ہمدردی پر آپ کا زور نہیں ہے, تو سیاست کیا کرے گی آپ کا؟ صحیح, اس سے بھی وہی گند سے گند ہی پھیلے گی. تو یہ تمام یعنی وہ باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تمام باتیں کہ آپ وہ ضمنی ہیں, لیکن کہ جیسے وہی میں نے آپ کو بدن کی مثال دی نا کہ آپ اپنے دماغ اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے پورے بدن کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بدن کے اگر مختلف اعضاء جوارے بیمار ہو جائیں گے تو اس کا اثر دل و دماغ پہ بھی پڑے گا, آپ کا اصل مقصد خراب ہوگا. صحیح. تو لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میرا اپنے ہاتھ پیروں کی خدمت کرنا یا باقی اعضاء وہ اصل ہے اور اس پہ ہی میں لگ جاؤں. بالکل صحیح. صحیح. تو ٹھیک. یعنی کہ جتنا بھی یہ پورا نظام ہدایت و ولایت ہے, یہ الٹیمیٹلی اگر آپ کو توحید اور آخرت کی طرف نہیں لے جاتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مس گائیڈڈ ہے, یہ اپنا رستہ بھول چکا ہے. یہ ہاں. بالکل صاف بات ہے, اس میں صحیح. کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. ہوں. صحیح ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں صحیح کہہ کہ رہے. صحیح. اگر یہ پورا نظام جو زندگی کا ہے, چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو,
اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اجتماعی زندگی بھی جو ہے نا وہ حقیقتاً انفرادی زندگی کو ہی سرو کرتی ہے، کیونکہ آپ جب آگے جاتے ہیں اور ہر انسان جو یہاں سے آگے جا رہا ہے وہ بحیثیت فرد آگے جا رہا ہے، اجتماع دنیا سے آخرت میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یہ اجتماع اور انسانی معاشرہ نہیں دنیا سے اٹھ کے آخرت میں جا رہا ہے، جو آگے جا رہا ہے وہ فرد ہے. تو ہاں فرد ہے، اور اجتماع فرد کی اپنے اپنے بلبوتے پر، ہاں اپنے لیے اپنا. جی اپنے صحیح. بلبوتے پر ہے. تو اجتماع کا بھی جو مقصد ہے وہ فرد کو ہی سرو کرتا ہے. یعنی عدالت اجتماعی کیوں ہو؟ اس لیے کہ آپ کو ایسا ظرف ملے، آپ کو ایسا ماحول ملے، آپ کو ایسا ڈومین پرووائڈ ہو کہ جس میں آپ خدا کی طرف اچھے طریقے سے بڑھ سکیں. یہ اس کا اصل مقصد ہے. اس کا اصل مقصد کوئی سیاسی جوڑ توڑ، اکھاڑ پچھاڑ، اٹھا پٹک یہ تھوڑی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو اچھا یہاں ریئلائز پر اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر پرابلمز بڑھتی ایک چلی ایک جائیں گی سوال، ہماری. ضمنی سوال ہے، ایک سوال مجھے. جی ہاں فرمائیے. ہاں، میں ایک ضمنی سوال ہے، اور میں وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، اور مجھے اس کے پر بھی ایک تھا ایگزیکٹلی، مجھے اس وقت آیت کا نمبر یاد نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ کچھ گناہ جو ہے اجتماعی ہوتے ہیں، ہاں بالکل. لیکن اس گناہ میں اثر تو پورے معاشرے میں پڑتا ہے، لیکن جو انڈیویجول ہے اس کے اوپر اس کا دنیاوی طور پر تو اثر آئے گا، گناہ کا عذاب جو آئے گا، لیکن اس کا آخرت میں اس کے اوپر اس کا عذاب نہیں ہوگا شاید. پتہ نہیں مجھے، کیونکہ دیکھیں معاشرے میں تو ہم سب شامل ہیں نا. ہاں معاشرے میں اگر ایک عذاب معاشرے پر آیا ہے، معاشرے میں ایک جیسے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو گیا اور قوم پر عذاب آئی، جو کہ آتا ہے، مطلب خدا نے یہ کہا ہے جس معاشرے میں انصاف اور وہ نہیں ہوگی وہاں پر جو ہے عذاب آئے گا. جی. لیکن جو ایک شخص اس معاشرے میں خود اپنی ذات تک ٹھیک ہے، تو کیا وہ عذاب کا دنیا میں تو اس کو امپیکٹ پڑے گا کیونکہ پوری قوم کو آئے گا؟ نہیں، ایسا اب تک ہوا نہیں ہے. خدا نے باقی صحیح لوگوں کو نکال لیا ہے وہاں سے. ہاں یعنی ہاں، جتنے جگہ یہی ہے، بھی باقی لوگوں عذاب کو کی، پہ جو جتنی جگہ بھی عذاب آیا ہے جن کی مثالیں قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، جی جی اس میں تو اس نکال میں دیا سے ایک بھی صحیح آدمی عذاب کا شکار نہیں ہوا. نہیں ہوا. ٹھیک، صحیح صحیح صحیح. ہاں وہ صحیح ہے، میں ذہن میں آ گیا یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جو نا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو نکال دیا اور اس اور کے اس بعد میں عذاب آیا. اور قرآن کریم نے یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم خود وہ کام نہ کرو، اس سے تمہیں خود نفرت ہو، مطلب بالکل دور ہو، تبرہ رکھتے ہو اس سے، اور میکسیمم یعنی جتنا ایکسٹینٹ پاسبل ہے اس سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہو اور لوگوں کو بتاؤ اور اس کی برائی کے خلاف جہاد کرو، تب بچ پاؤ گے عذاب سے. جی بالکل صحیح 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 صحیح. صحیح؟ ٹھیک یعنی کہ ٹھیک. اس طریقے سے نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ یعنی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائے تو بھی وہ عذاب میں آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. ٹھیک، ہاں بات صحیح ہے، وہ ایک اور آیتیں آ جاتی ہے. جی ٹھیک، یہ کانسیپٹ صحیح آ جاتا ہے. ٹھیک صحیح ہے. مجھے اصل میں یہی ایک کانسیپٹ تھا تو میں نے کہا کہ یہ میں پوچھ لوں پہلے جی ہی. جی جی. ٹھیک ہے. کسی اور کا سوال ہو تو کر لے، ورنہ میرے پاس سوال ہیں. جی چلیں آپ بولیں. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے جو امامت کا ہے، اس میں مجھے اشکال نہیں ہے. اور خاص طور پہ
جب وہ امام علی کی وہ کا قول پڑھتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، تو وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا تھا، مگر یہ ہے کہ اس امامت کے کانسیپٹ کے بعد ایٹ لیسٹ یہ بہت کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے. شکر. اچھا، اس میں جو ہے نا لاسٹ لیکچر میں میں سن رہا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ نبوت اور رسالت ٹھیک ہے کے بعد امامت ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ کہا تھا کہ امامت کا پاسنگ لیول، تو وہ جو امامت کا پاسنگ لیول ہے نا وہ ایمان، تقوی، تزکیہ، حسن اخلاق، صفات حسنہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہوں، پھر ہم امام کی کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر ہم یہاں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور دیکھیں کہ یہ ایمان، تقوی، تزکیہ نفس، حسن اخلاق، صفات حسنہ، یہ پاسنگ لیول حاصل کرنا بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ لائف لانگ جرنی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، یعنی ایک بہت مشن امپاسبل ٹائپ کی چیز نظر آ رہی ہے. تو کتنا مطلب کیسے ہم اس کو اپنے کو کنونس کریں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی جو لوگوں نے کیا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ تو ہم تقریباً لاسٹ اسٹیج پر آ گئے اپنی ایک لحاظ سے لائف کے 40+ ہو دیکھیں، چکے. وقت وغیرہ تو کچھ بھی نہیں لگتا. یہ تو میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ یہ مسئلہ وقت کا ہے ہی نہیں. یہ تو انسان کے صحیح جگہ پر آنے کا ہے. وہ آپ جب، اور اس میں بھی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کے فیصلے کی ہے، آپ کے چوائس کی ہے. ہم انفیکٹ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. یعنی جو قرآن کریم نے مثال دی ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی، وہاں پر ان کو اپیرنٹلی منٹس لگے ادھر سے، مطلب اس بری حالت سے اور اچھائی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے. مطلب وہ بہت اعلیٰ مقام تک چلے گئے تھے وہ لوگ، اتنی سی اسپیس آف ٹائم. جو میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے جب کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور واللہ خیر و ابقا. تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے خدا خیر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جملہ بول سکتے ہیں؟ تو اس میں ٹائم وائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم اپنے باعثز کو نہیں چھوڑ پاتے. جو جہاں جہاں سے ہم نے اپنے دل دماغ کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے وہ زنجیریں نہیں توڑ پاتے. میں آپ کو جتنا بھی بات کرتا رہوں نا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ آپ کے جتنی چیزیں آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں نا، وہ آپ کا ضرور رستہ بھی روکتی ہوں گی، آپ کو ہانٹ بھی کرتی ہوں گی. آپ میری بات پورے طور سے نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے نہیں مانیں گے. سر ہم جناب حر علیہ السلام کی مثال بھی اسی بارے میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی ہاں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. مطلب یہ ڈیسیشن میکنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ ٹائم وائم گزارنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیسیشن میکنگ کا مسئلہ ہے کہ آپ کب یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ جناب جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور بس مجھے اس پہ جانا ہے. باقی کوئی اچھا کہے برا کہے، کسی سے تعلق بنتا ہو ٹوٹتا ہو، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، گالیاں کھانی پڑیں، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. میرے لیے یہ سب چیزیں حیثیت ہی نہیں رکھتی. آپ بتائیں ہیں ہم اس جگہ پہ آتے ہیں، یا پھر ہم لوٹ پھر کے وہیں جا کے پھنس جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جو چیز 40 سال سے آپ کو کچھ نہیں دے رہی، جس نے آپ کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جس نے آپ کے رستے بند کر دیے ہیں، لیکن آپ گھوم کے وہیں جاتے ہیں. بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یہی ہے. لوگ کیا کہیں گے والی بات آ جاتی ہے. پھر کہاں سے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہ جناب یہ تو آپ کو 1000 سال کی زندگی اور مل جائے تب بھی یہی حال ہوگا. سر ڈیسیجن پاور کی کمی ہے یا پہلی کمی تو ظاہر ہے کہ ایمان کی ہے، کیونکہ ایمان کے اندر جتنی طاقت اور تقویت ہوگی اتنا ہی مضبوط انسان فیصلہ کر سکتا ہے.
کیونکہ ڈیسیشن پاور بھی ہوا میں تو نہیں آتی نا, وہ بھی کسی بیس پر ہی پیدا ہوتی ہے. بالکل. تو وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے نا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے, اس میں ٹائم وائم تھوڑی پرابلم. ٹھیک ہے, اس میں شاید سوال اس لیے خاص طور پہ پیدا ہوا تھا کہ جیسے یہ حسن اخلاق اور صفات حسنہ ہے, اب یہ گریجولی یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں. یعنی ہر گزرتا ہوا دن جو ہے, جیسے حدیث میں بھی ہے کہ تمہارا نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پچھلے سے اچھا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے, کیونکہ اب ہم تو کسی لیول پہ ہی نہیں ہیں جس لیول پہ ہونا دیکھیں, چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی ایک عادت رکھتے ہیں برا کام کرنے کی, لیکن جب ان کو ایک چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ناؤ. یعنی جیسے مثال کے طور پر پہلے بھی اور ابھی بھی شراب نوشی ایک بہت بری لت ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں, اب مجھے نہیں کرنا یہ کام. تو وہ جو پوری زندگی 40-50 سال سے اس فعل قبیح کا شکار تھا, اٹھا, اس نے کہا ختم. یہ ایسے ہی بہت ساری بیماریاں ہوتی. یہ عزم انسان کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے. یہ عزم جو ہے وہ انسان کے اندر سے برآمد ہوتا ہے اس کے ایمان کی بنا پر. اس کے لیے ٹائم نہیں چاہیے ہوتا. وہ جو ٹھیک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا, جو حقیقی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, وہ ود ان سیکنڈز ہوتی ہے اگر عزم ہے آپ کے اندر. تو اچھا, اس کے لیے کوئی گریجولی یہ وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ تو ہم جیسے نالائقوں کے لیے کہ جو مطلب دھیرے دھیرے دھیمے گرتے پڑتے اپنا سفر طے کرتے ہیں. ورنہ جو صاحب عزم ہے اس کے لیے سیکنڈوں کی بات ہے. جیسے بشر حافی کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے, بہت ساری مثالیں, اور بہت بھی ہے. ساری مثالیں. ایک مثال ہم نے پہلے وہ بھی سنائی تھی اپنی مجلس میں, بلکہ آپ نے شاید پڑھی بھی ہوگی, علی گندابی نام کے ایک شخص کی, جس کو استاد حسین انصاریان نے بیان کیا تھا. حمدان کے علاقے کا رہنے والا شخص تھا. وہ اپنا خیال 100 ایئرز یا اس سے بیفور کا واقعہ. چور تھا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری کرتا تھا. اس میں ایسا انقلاب آیا اور وہ یعنی کہ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں دفن ہوا وہ شخص. ماشاء اللہ. تو یہ سب نہیں ہے, ایسی کوئی چیز خدا کے پاس نہیں ہے. خدا کے یہاں جتنی بھی سچویشن ہے وہ کنڈیشن بیسڈ ہے, ٹائم بیسڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات یہ آپ تو اپنے دماغ سے اور نکال دیں. یہ تو اور زیادہ مشکل کریٹ ہو گئی ہماری طرف سے, کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک پروسیس ہے نہیں, جو مشکل ہے, لیکن یہ اتنی آسان چیز ہے اور ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کنڈیشن بیسڈ ہے. اور اسی وجہ سے جو زیادہ جو زور دیا جاتا ہے نا وہ وہی ہے تزکیہ اور معرفت, تزکیہ اور معرفت. کیونکہ اس پر آپ زور دیتے رہیں گے نا تو مے بی کہ سم ٹائم کوئی چیز ایسی کلک کر جائے آپ کے اندر کہ پھر وہ جو پورا تبدیلی والا ٹرانسفارمیشن والا عمل ہے وہ بہت کوئک ہو جائے. اور ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے اس مرحلے کو طے کیا ہے نا, یا جو ان مراحل سے گزرے ہیں, وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور دیں گے کہ زندگی میں مطلب ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دروازے بند ہیں بند ہیں بند ہیں, پھر ایک دم سے ایک اسپارک آتا ہے اور تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا بالکل جیسے ساری رکاوٹیں آپ کی ہٹ گئیں, سب تاریکی دور ہو گئی, روشنی آ گئی. اس قسم کی چیزیں پھر ہو رہی ہوتی ہیں. تو لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جس گڑھے میں ہم ہیں اور ہمیں اب نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم گڑھے میں, پھر بھی ہم اس سے نکلنے کو تیار نہیں. اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں موجود کہ یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, اس کی ناراضگی ہو جائے گی, وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو پھر یہی ہے یعنی کہ اس میں, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی انبیاء کے ساتھ جو ہوا, اور جیسا میں نے آپ لوگوں سے کئی دفعہ کہا امام حسین علیہ السلام کا بھی, کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام تو یہی کیا نا کہ لوگوں کو کٹ آف کرایا ہے ان کے تمام اطراف سے, گھر سے, ماحول سے. ان سے ان کی زندگی لے لی ہے, پھر بنایا آپ کو کچھ. اور جن لوگوں نے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ وہ اپنی تمام چیزوں سے منقطع ہو کر اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیں, وہی اوپر گئے,
ورنہ جتنے لاکھوں لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، وہ اپنا اس جگہ سے نکلنے کو تیار نہیں ہوئے جس لائف میں وہ تھے، وہ بیٹھے رہے وہیں کے۔ یہی میرا اگلا سوال تھا کربلا کے حوالے سے، جو آپ نے بتایا تھا کہ امام حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ لیول کراس کیا، بارڈر کراس کا ہے۔ تو ہم اگر کربلا کے واقعے میں غور کرتے ہیں، جیسے شب عاشور امام نے چراغ بجھا دیا، کہا چلے جاؤ، لیکن اور وہ پورا خطبہ اور لوگوں کا فیڈ بیک، ٹھیک ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر امام نے ان سب کو ان کے اپنے اپنے مقامات دکھائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر جو ہے نا، ان کے اندر، یہ تو امام حسین نے ان کو دکھائے، ان کے اندر یہ مطلب کیا تبدیلی آئی اس وقت جو ہمارے لیے موٹیویشن ہو کہ اچھا ایک تو ٹھیک ہے وہ وفادار تھے، یہ ایک تبدیلی آئی، بالکل کمیٹڈ تھے، تبدیلی تھی نہیں، ابھی میں اس نے کی آپ کو روحانی۔ بتایا نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تو ہے، انقطاع۔ اچھا جب تک آپ اس اچھا تمام چیزوں سے جس نے آپ کو روک کے رکھا ہے، اپنے کو ٹھیک ہے، منقطع نہیں کریں گے، آپ جائیں گے کیسے آگے؟ یعنی انقطاع سے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے، صحیح ہے؟ آپ پنجرے کا دروازہ کھول دیں، لیکن یا پرندے کے پر کٹ جائیں یا اس کے جو پیر ہیں اس سے ایک ڈوری لے کر اور اس کی پنجرے کی تیلی سے باندھ دیں، دروازہ کھلے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آزاد نہیں ہے۔ اڑ پائے گا؟ بلند ہم، فضاؤں میں نکل پائے گا؟ تو نہیں۔ یہ جو ہم نے اتنی ساری ڈوریاں، رسیاں، زنجیریں اپنے ہاتھوں پیروں میں باندھی ہوئی ہیں، رسوم کی، رواج کی، لوگوں کی، ان کی مرضی کی، فلاں کی، بھائی یہ توڑو گے تو آگے جاؤ گے نا۔ ہم، امام تو آ کے تمہارے سامنے وہ دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن دین واٹ؟ آپ کے تو ادھر ادھر سے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، آپ پرواز کیسے کریں گے؟ انقطاع ٹھیک ہے، انقطاع سے ایک کنفیوژن یہ ذہن میں ہے کہ جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جانا، وہ تو نہیں انقطاع ہے میرے خیال میں، آپ اس کی تو بات نہیں پہلے کرو گے۔ آپ مجھے دنیا سے قطع تعلق ہونے کا مطلب سمجھائیے، جس سے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں۔ ہاں، وہ ہم وہی میں ذرا دیکھتے اس ہیں کو کہ صحیح سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ بے فکر ہو جاتے ہیں، ذمہ داریوں کو نہیں لیتے ہیں، کمانا دھمانا نہیں ہے، دنیا اس کا نام ہے۔ اور دنیا ہم نے اس آپ طرح کو کی کیا چیزیں، سمجھائی تھی؟ دنیا ہم نے آپ کو کیا سمجھائی تھی؟ لہو و لعب، وہ والی پھر اور لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ اٹریکشن، اور جو ہے وہ جو چیز نہیں ہے، جو نان ریئل خیالی تھنگس، خیالی۔ تصوراتی ایک، تو پھر اس سے منقطع ہونے کا نام انقطاع دنیا نا، ذمہ داریوں سے منقطع ہونے کا نام انقطاع دنیا کیسے ہو گیا؟ صحیح ہے۔ تو کربلا میں جو مولا حسین نے ان کی تربیت کی، انہیں اس اس دنیا سے الگ کر دیا، ہم یوں سمجھیں اس کو۔ ہاں، اس دنیا سے الگ کر دیا، بلکہ وہاں پر سب سے ہی الگ ہونا پڑا، اور الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے قربانی میں بھی جب دیکھا تھا، قربانی کے اس میں بھی تو وہاں پر اپنا سب کچھ دینے کی بات ہوتی ہے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل والی بات تھی۔ حضرت منام میں۔ تو وہاں پر اپنا سب کچھ دے دینا ہی اصل چیز ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ آپ کو اپنا نفس اور اموال فروخت کرنے ہیں خدا کے ہاتھ۔ تو صحیح، مطلب وہاں پر جو انقطاع ہے، جو ایک کٹ آف ہونا ہے، وہ سب ہے اپنی جگہ۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بھائی، یہ سب خرچ کرنے کے لیے ہیں، بچانے کے لیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو بچنے والی چیز ہے نا، وہ آگے، ہم اس کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے ابدی سرمائے کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ عقل مند لوگ۔
ٹھیک یہ ہے، یہ ہماری پرابلمس ہیں، یہ ہماری پرابلمس ہیں. تو صحیح ہے. تو اس میں ہم اگر یہ پاسنگ لیول کراس کر کے امام کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ انقطاع اور وہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری پریفرنس پھر خدا، یہ ہمیں پھر وہ لیول حاصل ہو جائے گا. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، ہمیں ملک سے ملکوت. امام آپ کی تربیت کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، امام آپ کی تربیت کریں گے اور پھر ان تمام مراحل اور اس سے آپ گزریں گے. اور ڈپینڈنگ آن کہ وہی بات ہے کہ میرے اندر کیا کیپیبلٹی ہے، میرے اندر کیا کیپیسٹی میں نے بلڈ کی ہے. تو ڈپینڈنگ آن اس مطلب اس میرے لیول پر تو پھر میرے اندر وہ چیزیں آتی جائیں گی، کیونکہ میرے حساب سے ہی مجھ پر عمل ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ میں امام کو اپرچونٹی دوں گا اپنے اوپر کام کرنے کی، اتنا ہی وہ میرے اوپر کام کر پائیں گے. تو اس کی مناسبت سے پھر میرے اندر وہ تبدیلی آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں اور بھی آگے سوال ہے مگر یہ لمبا ہو رہا ہے. کسی اور کا سوال ہو تو کر لے، یا اگر میں کر سکتا ہوں سوال تو بتا دیں. ہاں، اور بھی لوگ کچھ بولیں، بات اپنی بھی سنائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شبانہ بات کر رہی ہوں. سر آپ نے جو کام دیا تھا کلمات کثار، وہ میں نے نہج اسرار پڑھی، لیکن اس میں بھی سر وہ مولا نے جو نفس کے بارے میں بتایا ہے، نفس کی معرفت، اس میں نفس نباتا اور نفس بہت سارے جو ہیں وہ حیوانی نفس وغیرہ، تو وہ تو کافی لمبا تھا. میں نے صحیح سے ابھی پڑھا ایک دفعہ، اور یہ بھی نہیں، معرفت نفس میں نے کہا تھا نا، اس کی فضیلت، جیسے کہ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس سے جاہل رہے. ایک جملہ ہے اچھا کہ اگر انسان کو اس بات کی خبر ہوتی کہ معرفت نفس مطلب کتنی قیمتی چیز ہے، تو وہ، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ ہر چیز سے بڑھ کر اس علم کے پیچھے جائے. اس طریقے سے آپ کے بہت سارے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کئی کلمات جو ہے نا وہ کر کے کمپائل کر کے میں ڈال دوں گا اس پہ. جی سر، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ گروپ پہ. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی آپ لوگ تحقیق کریں اور آپ اس بات کو ہی ریئلائز کریں. دیکھیں، ہمارے جو معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے نا، مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ ان گڑھوں سے کیسے باہر نکل پائیں گے، اور کوئی ہمیں متوجہ بھی نہیں کراتا. یعنی یہ جملہ بھی امام علی علیہ السلام کا ہی ہے، آئی تھنک پیغمبر خدا کا بھی ہے، کہ خدا اس بندے پر رحم کرے جس کے اپنے عیوب کی فکر یا اپنی اصلاح کی فکر دوسروں کے عیوب دیکھنے سے غافل کر دے. ٹھیک ہے. تو دین کا جو مین جسٹ اور نچوڑ ہے وہ آپ کا اپنی ذات اور اپنی اصلاح کی طرف مین توجہ ہے. اور حقیقتاً آپ کسی دوسرے کی اصلاح بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ایونچولی آپ کے لیے طرف پلٹ کے آتی ہے یا فائدہ دیتی ہے. انہیں دو طریقوں سے فائدہ دیتی ہے کہ اگر میں کسی دوسرے کی اصلاح کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرہ بہتر ہوگا تو وہ ظرف اور ماحول بہتر ہو جائے گا جس میں ہم سب اچھے سے گرو کریں گے. تو یہ بھی میرا ہی فائدہ ہے الٹیمیٹلی. اور دوسرا یہ کہ اگر میں کسی دوسرے انسان کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کروں گا تو یہ جو انسانی ہمدردی اور اخوت اور یہ نیک نیتی ہے جو آگے بڑھتی ہے اور ٹریول کرتی ہے ہیومینٹی میں، اس کا سب سے بڑا فائدہ خود مجھے ہی ہوتا ہے. یہ میں خود اپنے ساتھ سب سے بڑی نیکی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں گی آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی جی. یعنی کہ میں بہت معافی چاہتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں، آپ سیکھیں نہ سیکھیں لیکن میں فائدہ اٹھا لوں گا. صحیح سر. ٹھیک ہے.
یعنی کہ تو ہم کسی کو کہیں گے تو ہمیں اندر سے وہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کہا ہے اور خود عمل نہیں کیا. اگر آپ نے یہ کام خلوص سے کیا، اگر یہ نیک نیتی سے کام کیا، اگر قربتاً الی اللہ آپ نے یہ خدمت انجام دی، تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ آپ کو خود ہو رہا ہے صحیح کہ صحیح. آپ کی ذات میں اخلاص ترقی کر رہا ہے. آپ کی ذات میں جو ہے نا وہ خدا کی بارگاہ میں نیک نیتی اور خدا کے ساتھ جو ہے پاکیزگی، یہ سب صفات آپ کے اندر بڑھ رہی ہیں. اور اگر نعوذ باللہ میرے ذات میں ریاکاری تھی یا خود پسندی تھی تو وہ مجھے نظر آتی ہے اس بنا پر کہ جب میں کسی دوسرے سے بات کرتا ہوں، جب میں کسی دوسرے کو مطلب کچھ سکھانے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ چیزیں بھی مجھے اپنے اندر دکھتی ہیں کہ میرے اندر ریاکاری کتنی تھی، میں یہ کام اب اپنے کو بڑا بنانے کے لیے کر رہا ہوں یا واقعاً اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ خود مجھ کو ہے. تو یعنی یہ والا جو پہلو ہے کہ دین جس بات کی طرف وہ کرتا ہے کہ جو اصل مقصد ہے وہ تعمیر نفوس ہے اور اس کے ساتھ پھر تعمیر انسانیت ہے. لیکن تعمیر انسانیت میں بھی جو چیز جیسے میں نے کہا باقی رہتی ہے آگے جا کر وہ خود انسان ہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات اگر ہم اس کو اگنور کرتے رہیں گے اور جناب بس وہ جو ایک بہت پہلے مطلب میں کافی لوگوں سے کہ بھئی ہر ایک دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. جی سر. سوائے انہیں بجائے اس کے کہ تم اپنی ذات پر محنت کرو اور اپنی ذات کو مثال بنا کر اپنی ذات کو مثال بنا کر دوسرے کو اچھائی کی طرف لاؤ. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. نبیوں سر کی وہ جو تبلیغ کس بنا پہ تھی؟ نبیوں کی تبلیغ یہ تھی کہ خالی وہ بولے جا رہے ہیں پیچھے پڑ گئے لوگوں کے، یا انہوں نے پہلے اپنے کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا اور اپنی ذات کو میگنیٹ بنا کے لوگوں کو پل کیا نا اس دین کی طرف؟ وہ سب کہیں سر اس کہ سلسلے میں جب وہ امام صادق کا بھی واقعہ جو ہے کہ کوئی شخص تبلیغ کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا زبان سے نہیں کرنا، عمل سے کر کے دکھانا. یعنی کہ اور اس میں آپ کی ماڈلنگ رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ میری زندگی آ کے دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو جو جتنا بولتے ہیں سب اس کا الٹ ہے. خود ان کی زندگی میں تو ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی جو یہ بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوگا پھر بتائیں؟ پھر آپ کچھ بھی سیکھ پائیں گے مجھ سے؟ جی سر، میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ عالمہ ہوتی ہیں وہ بات کہتی ہیں تو ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. جیسے کوئی نماز شب کے بارے میں یا جی تو ان کے عمل کی طاقت ہوتی ہے جو ہم کر لیتے ہیں کہ بھائی فلاں نے ہمیں یہ کہا تھا جبکہ انہوں نے کہا ہے ہم کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہے جو زبان سے کہتے ہیں تو ان کے اثر ہوتا ہے زبان میں. اللہ دے بالکل. دیتا ہے زبان میں. جی جی بالکل صحیح. اور کوئی بات تو نہیں؟ یہ آپ نے کہا تھا کہ ایک تو ہمیں مطلب پتہ نہیں ہے کہ عالم ملکوت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بہت سنتے بھی ہیں، آپ بتاتے بھی ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ ہماری زیادہ تر توجہ اپنے بدن کی طرف ہوتی ہے. اب حالت نیند میں کبھی جب ہم توجہ ختم ہوتی ہے تو جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے حساب سے پھر سیر کرتا ہے. تو کیا کیا جائے کہ کچھ تھوڑا بہت ہم عالم ملکوت کے بارے میں جانیں یا اپنے بدن سے توجہ کیسے ہٹائیں؟ یہ تو مطلب کیسے کریں کوئی اس کے لیے وہی ہے نا طریقہ؟ عملی ریاضتیں ہیں نا. لذتوں میں بدن کو کم سے کم ڈالیں. لذتوں سے مراد کھانا پینا دیگر اور تفریح وہ سب لذتیں جو ہیں اس سے اپنے بدن کو نسبتاً ہٹائیں، دور کریں. یہ نمبر 1 کام ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ
مطلب قرآن اور معارف اور ان چیزوں کی طرف توجہات کو زیادہ کریں، کیونکہ انسان کے نفس کی جو مین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس سے قربت پیدا کرتا ہے اس کی صفات کو ایبزارب کر لیتا ہے اپنے اندر. تو ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نفس کو زیادہ سے زیادہ شہوت والی چیزوں سے قریب رکھ رہے ہوتے ہیں، تو نفس جو ہے انہی کی ساری صفات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے اور ویسا ہی ہو جاتا ہے. آپ جب اس صحبت سے اس کو ہٹا کر اور جو ملکوتی حقائق ہیں کہ جو مینلی قرآن اور معارف اور یا معصوم اور اولیاء کے کردار کے جو ملکوتی حقائق ہیں، ان سے جتنا آپ نسبتاً زیادہ قریب ہوں گے، جتنا زیادہ اس سے نزدیک جائیں گے، تو پھر نفس کا حلیہ وہ بنتا چلا جائے گا اور پھر اس کے اندر یہ کیپیبلٹی آئے گی کہ پھر رفتہ رفتہ وہ اس عالم کے حقائق کو یا ان چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اس میں بالکل آپ کا ایک اور لیکچر سن رہا تھا، اس میں آپ نے جالوت اور تالوت والے واقعے کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس میں وہ جو ان کے امتحانات تھے کہ وہ اس نہر سے 3 چیزیں تھیں کہ چلو بھر پانی اور اس کے بعد مٹھی بھر کھائے. تو وہ کھائے میں پھر یہ بتایا تھا کہ کھائے میں پانی کو کیا کھا سکتا ہے، مطلب وہ نہیں ہے. تو اس سے ایک چیز یہ تھی کہ تقریباً ہم وہی وہ لائف وہی دنیا جو ہے یا جو بھی ہے، مطلب اس کو ہم صفر ہی کرتے ہیں ایک لحاظ سے. پھر وہ لیکن کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ دیکھیں بھی مطلب رہیں. صاف ستھری بات یہ ہے جی کہ حرام اور مکروہ کے تو قریب جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حلال کو بھی منیمائز کیجیے. اچھا. صاف بات یہ صحیح صحیح صحیح. کیونکہ جتنی چیزیں آپ کو بدن کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ آپ کا رشتہ دنیائیں دنی اور فانی سے مضبوط کرتی ہیں، اور اوپر والے عالم سے آپ کا رشتہ کمزور ہوتا ہے. تو جنہیں آپ حلال اس کو بھی منیمائز کریں اور اپنے نفس میں زیادہ سے زیادہ علم، اعلیٰ صفات، معارف، حقائق اس کو ڈالیں اپنے نفس کے اندر، کیونکہ یہ جتنا اسٹف ہے یہ ملکوتی اینڈ بیونڈ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ جو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا جو زمین سے اگتی ہیں، یہ زمین سے اگنے والی چیزیں آپ کو زمین میں ہی لے کے جاتی ہیں. اچھا. وہ حلال ہو یا کچھ بھی ہو، اچھا. یہ بالکل صاف بات ہے. تو اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو پھر سن لیجیے. نہیں، یہ بہت شکریہ آپ بتا رہے ہیں. یہ تو بہت اہم باتیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے بہت تو یہ نہیں فرق کہ ہے. جو بھی بلند ہونا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہے. میں نے بہت جگہوں پر اس سے اختلاف کیا ہے کہ وہ جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ جی اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہو اور یہ رہو، جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا میں نے اسی لیے ان دا بگننگ فنڈامنٹل کنسپٹس میں اس بات پر بہت زور دیا تھا کہ دین دنیا ساتھ نہیں چل سکتے. یا انسان کے پاس دین ہوتا ہے یا دنیا ہوتی ہے، دونوں چیزیں مکس کمبائن نہیں ہوتی. تو یہ والے جو ایک غلط فہمی کے سارے کنسپٹس ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. یعنی جو بھی حلال کے حوالے سے ہے نا، جو بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے چیزوں کو کنزیوم کرنے کی دنیا میں اپنے بدنی حوالے سے، وہ مجبوری ہے خالی کہ بدن کو آپ کو باقی رکھنا ہے فار اے سرٹن پرپز، ورنہ وہ سب چیزیں نقصان دہ، وہ آپ کے جی اوپر کے سفر کے حوالے سے پرابلم ہے. اور اسی لیے جو یعنی کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو معصومین ہیں وہ اتنی سادہ غذا، سادہ لباس، سادہ زندگی کیوں رکھتے ہیں؟ کیا انہیں لوگوں کو خالی دکھانے کے لیے ہوتا ہے یا اس قسم کی؟ نہیں، اس کا ایک مقصد ہے نا. کہ جیسے ایک مثال میں نے دی تھی کہ اگر انسان قید خانے میں ہے
ٹھیک ہے، تو آپ اپنے قید خانے کی جو دیوار ہے اس کو آپ کمزور رکھتے یا کرتے ہیں یا اس کو اور مضبوط کرتے ہیں؟ کیا کمزور کریں گے آپ؟ کمزور کریں. بتائیں، باقی لوگ بھی بتائیں. کمزور کریں گے. آپ کمزور آپ آپ کس کی دیوار کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے قید خانے کی یا گھر کی؟ دیوار کو کمزور کریں گے سر، تو پھر کیوں مضبوط کرتے ہیں؟ تاکہ اس قید سے رہائی مل سکے. ہاں، تو پھر کیوں مضبوط کرتے ہیں؟ پھر اپنی ساری کی ساری انویسٹمنٹ اور توانائیاں اس دیوار پہ، رنگ روغن سیمنٹ چونا سب ادھر لگ رہا ہے جو قید خانہ ہے، اور جہاں رہنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی دیوار ہے بھی یا نہیں. پتہ ہے کسی کو کہ آپ کے اصل گھر کی ابھی تک دیواریں کھڑی ہوئی یا نہیں کھڑی ہوئی؟ پتہ ہے میں سے کسی کو؟ نہیں، اللہ کرے پتہ چلے. فکر بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. سر ایک دفعہ یہ مولا کا قول ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور عمل ایسے کرو کہ ابھی چلے جانا ہے. یہ ابھی میں دنیا کے بارے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، مولا کا قول تو یہ بھی ہے نا کہ دنیا میں ایسے اس کا رہو کہ مطلب کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں، یہ جو اقوال ایسے بیان کرنے ہیں نا، یہ بذات خود بہت مس لیڈنگ ہوتے ہیں. میں نے نہیں سنا یہ مولا کا قول. نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں جیسے رسول خدا کا ایک قول ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اگر تم اس کو بونا چاہتے ہو تو چاہے قیامت بھی آ جائے تو اس کام کو کرو. یا اس قسم کا جملہ ہے کہ اگر تم دنیا میں ہو تو ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے تیاری کرو کہ جیسے ابھی تم مر جاؤ، ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل ایسا کرو جی، کہ عمل ایسا کرو نیک کہ اگر مر جاؤ تو اللہ کی اور رہنے کے لیے یعنی کہ آسائشی میں ہو. نہیں، صحیح سے بتائیں. ہاں، کیا مطلب ہوا کہ جو انہوں نے قول سنایا اور یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہی رہنا ہے، مطلب ہے کہ مطلب مضبوط گھر بھی ہو. یہ کہاں سے مطلب نکل آیا؟ ہمیشہ ہم جس چیز میں ہمیشہ رہیں گے تو اس کو تھوڑا مضبوط رکھیں گے نا کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اس کا یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پینک نہ ہو یہاں کی چیزوں کے لیے. یعنی کہ جب ایک انسان ہے کہ جس کو پتا ہے کہ ایک جگہ پر مجھے رہنا ہے تو وہ اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا. آپ جب دنیا کی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، ہاتھ میں آئے نہ آئے، کبھی نہ ہو. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں اس طریقے سے ہوں گے کہ بھئی مجھے تو رہنا ہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یعنی سکون سے رہو، آرام سے رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کے آنے جانے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور آخرت کے لیے اس طریقے سے رہو کہ اگر میں ذرا سی بھی اس کی طرف سے بے توجہ ہوا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ابدی اور دائمی نقصان مل جائے گا. یہ مطلب اس کا. وہ مطلب کہاں جائے گی؟ مطلب ہر ایک اپنی مرضی سے نا. یعنی کہ دنیا میں رہیں تو بے فکر رہیں کہ جو ملے گا ملے گا، نہیں ملے گا تو نہیں. دنیا میں رہو، سکون سے رہو، ہماری سکون سے رہو. اتنی زندگی گزارنی تو یہیں پر ہے. ہاں، اس کے لیے پینک نہ ہو، اس کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ جو رب ہے اس نے رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے. جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، چلے گی زندگی، لیکن فکر مند. آپ مجھے بتائیں، میں چلے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ فکر مند کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ جو نہیں جس ملتی. کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہے، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. یا اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کب ہاتھ سے نکل جائے؟ کچھ پتہ نہیں ہاتھ سے. جو انسرٹن ہو. تو یہاں پر امام جو ہے وہ سرٹینٹی کس کو دے رہے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ آخرت. نہیں، سرٹینٹی، یقین، دنیا کو دے رہے ہیں. دنیا کو دے رہے ہیں. جی. اور انسرٹینٹی کس سے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آخرت.
تو کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, سکون سے رہو یہاں پہ, اس کے لیے پریشان ہو کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر ابھی تم نے غفلت کی تو تمہارے ہاتھ سے کیا کیا کچھ نکل جائے. یہ تو بالکل ہی یو ٹرن ہو گیا, ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے. بہت اچھی طرح سر نے سمجھا دیا ہے. واقعی یہ تو کمال کا نقطہ ہو گیا. جی سوری, جی تو بات سمجھ میں آئی؟ جی سر بہت اچھی طرح آ گئی. چلیں ہم پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے, تو اس میں بات ہوگی, تھوڑا سا آگے چل کے حضرت ابراہیم والے اس پہ آتے ہیں. میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی امامت پر, امامت کے بعد یہ اور آیتیں ہیں جن میں تعبیر کعبہ ہے, وہ ہم انشاءاللہ, یہ 124 آیے امامت تھی. اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں جو تعمیر کعبہ سے ریلیٹ کرتی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک مقام ہے خود دین اسلام میں, اس مقام پر تھوڑی سی بات کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ بقرہ کی ہی آیتیں ہیں 130 اور 131, اور اس میں یعنی خدا ایک بہت عجیب طریقے سے ہمیں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ملت اسلامی, ملت پیغمبر اکرم کیا ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ڈائریکٹ کنٹینویشن اور اس کی وارث ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ملت اسلامیہ ہے, جو پیغمبر اکرم نے جو امت قائم کی اور بنائی, وہ ملت خود, ملت یعنی قوم, ملت قوم اس کا رستہ, وہ ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ڈرائیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے, اور یہ ایک اصول کے طور پر یہ چیز آ رہی ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. وَمَن يَرْغَبُ عَن, راغب ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے اپیرنٹلی, یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنا, کسی چیز کو چاہنا, اسے لینا. لیکن اگر اس کے ساتھ پریپوزیشن عن آ جائے, الہ ہو, یرغب الہ یعنی اس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, عن یرغبوں کے ساتھ آ جائے یعنی آپ اس سے دور ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی یرغبوں کا جو ورڈ ہے, راغب کا جو ورڈ ہے, اگر عن کے ساتھ آئے گا تو الٹا مانا دے گا, یعنی اس کی طرف بڑھنا نہیں, اس سے دور ہٹنا. تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, کہ جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کی بنائی ہوئی, قائم کی ہوئی ملت اور سنت سے جو دور ہٹے, منہ موڑ لے, ایسا کون ہو سکتا ہے, الا من صفح نفسہ, جو اپنے نفس کو صفیح کر لے. صفیح کا مطلب کیا, حماقت اور بے وقوفی میں ڈال دے, جو اپنے نفس کو احمق بنا دے. اس کے علاوہ اور کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لے اور اس رستے کو اور ان سنتوں کو پسند نہ کرے, اور وہ یعنی کہ اس کی ہمیں پوری ایک لسٹ بنا کے سیو کرنا چاہیے کہ وہ لسٹ کیا ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا یعنی قیام للتوحید, توحید کے لیے قیام, تنہا ہوتے ہوئے مطلب پوری قوم سے ٹکر لینا, پھر اس کے بعد ان کو تبلیغ, جو برہان انہوں نے قائم کی, جو ہم نے یعنی کہ تمام کی تمام چیزیں, علم, عقل, حکمت,
برہان، دلیل، قیام، مقاومت، مجاہدہ، سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں ہم کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ سب مل کر بنتی ہیں ملت ابراہیم، یہ سب بنتی ہیں ملت ابراہیم. تو جو اس سے منہ موڑ لے وہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو حماقت کے حوالے کر دیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو استفا کیا، چنا، منتخب کیا، ایلیویٹ کیا دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صرف دنیا میں ہم نے ان کو مصطفیٰ نہیں کیا بلکہ وہ بے شک آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں. اور صالحین آپ کو یاد ہے نا، ون آف دا 4 ایلیٹ گروپس، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہیں اور دنیا میں ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا. ٹھیک. تو اب یہاں پر بھی ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصطفیٰ ہونے کی بات کر رہی ہے تو یہاں پر اس مصطفیٰ ہونے میں دنیاوی نعمتوں کے زیادہ ہونے کا کوئی ذکر یا ریفرنس موجود نہیں ہے. یعنی مصطفیٰ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنا دیا، ہم نے ان کو بہت دولت دے دی، ہم نے ان کو بہت زیادہ اولاد دے دی، ہم نے ان کو بہت زیادہ سرمایہ دار بنا دیا. نتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو مصطفیٰ ہونا جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے کہ تقرب الہی مصطفیٰ ہونا ہے، یا اعلیٰ انسانی صفات میں بالا تر ہونا، یہ مصطفیٰ ہونا. یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اولیاء کو خدا کیا دے رہا ہے اور آخرت میں خدا ان کو کیا دے رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہاں پر جو ہمارے سامنے نقطہ آتا ہے کہ جب ہم انعمت علیہم کی صراط یا انعمت علیہم کو صراط قرار دے رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو اصل میں ہماری دعا یہ ہے کہ اے خدا جن نعمتوں کی وجہ سے وہ انعمت علیہم ہیں وہی نعمتیں مجھے بھی دینا، کیونکہ ہر نعمت انسان کو فائدہ نہیں دیتی. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ نعمتیں ہی جہنم میں بھی لے کے جاتی ہیں. جی سر، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو پھر اصل جو ہنر ہے مومن کا اور متقی کا وہ کیا ہے کہ وہ اس بات کا انتخاب کرے، اس کو جانے، اس کو پہچانے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو انسان کو صراط مستقیم پہ لاتی ہیں اور کون سی نعمتیں ہیں جو انسان کو صراط جحیم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگرچہ کہ تمام کی تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں. آپ مجھے بتائیں یزید، فرعون، نمرود انہی نعمتوں سے ہی کی وجہ سے ہی جہنم میں گئے نا، ان کے غلط استعمال کی وجہ سے. ایسا ہی ہوا نا؟ ایسا ہی ہے. قارون، نمرود. ٹھیک. مادی نعمت نہیں، مادی نعمتیں تو سب کے پاس ہیں. نعمتوں کا استعمال، ان کو کیسے یوز کیا جائے، ان کو کیسے برتا جائے، کون سی نعمت کے پیچھے جایا جائے، کون سی نعمت حقیقی ہے. آپ اگر حقیقی نعمتوں کو اگنور کر دیں تو پھر مادی نعمتیں جہنم بن جاتی ہیں. یعنی یہ ایک اصول ہے. اور اگر آپ حقیقی نعمتوں کے پیچھے جائیں تو ایون آپ کے پاس مادی نعمتیں ہو بھی تو وہ بھی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتی ہیں. لیکن اصل ہمیں اس بات کو ایکسپلور کرنا ہے کہ انعمت علیہم کے پاس کون سی نعمتیں جس کی وجہ سے وہ انعام یافتہ ہیں.
تو ان میں سے ہمیں 2 نعمتیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ استفاء یعنی خدا کی طرف سے انتخاب اور بلند کرنا دنیا میں اور آخرت میں صالحین میں شامل کیا جانا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں وہی بات جو ہم آج کہہ رہے تھے نا ڈیسیشن میکنگ کی. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، تسلیم ہو جاؤ. تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم ہونا وہی انقطاع. سپرد کر دو اللہ کو. اب انقطاع کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پاسبل ہے بغیر انقطاع کے؟ ممکن نہیں. جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، تسلیم ہو جاؤ، تو ابراہیم نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی اشکال کے کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین. اور اس میں یعنی اس آیت کے اندر کچھ بڑے لطائف ہیں جو ان حضرت کی بہت عظمت کو ثابت کرتے ہیں. پہلا اس میں جو نوٹسبل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رب اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے وہ فرسٹ پرسن میں ہے. یہاں پر جیسے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر پلورل آیا ہے، ہم نے کہا یا ہم نے بھیجا، یا ہم نے نہیں، ہم نہیں ہے، میں، وہ ہے. اذ قال لہو سنگولر ہے، ربہ اس کا رب، ٹھیک ہے. اذ قال لہو ربہ اسلم، تسلیم ہو جاؤ. تو یہ 1 to 1 جو کمیونیکیشن ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہائی لیول پہ جا کے پاسبل ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو اگر آپ ویسے کہیں کہ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر وحدت یعنی جتنی بھی کثرت ہے وہ وحدت میں ڈیزولو ہو جاتی. تو یہ بہت ہائی لیول ہوتے ہیں، اور ان ہائی لیول تک پہنچنا مصطفیٰ بندوں کے ہی بس کی بات ہوتی ہے. ایک یہ چیز ہے. اور پھر رب کی طرف سے براہ راست امر اسلم، تسلیم ہو جاؤ، یعنی میرے سامنے. تو اور انہوں نے جو حضرت ابراہیم کا جواب ہے وہ بہت زیادہ با ادب عالمین با ادب ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہوتا ہوں، یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے رب کے لیے تسلیم ہوتا ہوں، بلکہ انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، یعنی رب العالمین کہ میں اس رب کے سامنے تسلیم ہوتا ہوں جس کے آگے تمام عالمین اور کائنات جھکی ہوئی ہے. تو یہ بہت خوبصورت. کمال عاجزی اور بندگی، کمال بندگی کہ جو عبد کامل ہوتا ہے وہ یعنی اس کے اندر اگر آپ اس کی اپنی ذات میں دیکھیں تو وہ اپنے لیے کسی اسپیشیلٹی یا خصوصیت کا قائل نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ بہت ہی اسپیشل انسان ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہاں سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے اس کو خدا نے ملت اسلامی کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ اور رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھا ہے، سیرت و سنت ابراہیمی کو. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو تینوں چیزیں یعنی تینوں عہدے جو خود رسول اکرم میں تھے، نبی، رسول اور امام، اس کو ایکسپلسٹلی حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ہی بیان کیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز حضرت موسیٰ کے لیے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں بیان ہوئی کہ ہم نے ان کو نبی، رسول، امام تینوں عہدوں پہ فائز کیا تھا، اگرچہ کہ موسٹ لائکلی ان کے پاس بھی یہ ہیں یہ چیزیں انبیاء اولو العزم کے، لیکن باقاعدہ بیان نہیں. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد ایک آیت اور دیکھ لیجئے جس میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری آیت سورہ حج کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ جہاد کرو کس میں؟ خدا میں، نہ کہ فی سبیل اللہ.
ٹھیک ہے, اللہ میں جہاد کرو. اور کیسا جہاد کرو؟ حق جہاد ہی, جو جہاد کرنے کا حق ادا کر دے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. ظاہراً یہ خطاب امت مسلمین مومنین سے, یا ایھا الذین آمنو, یہاں سے آیت نمبر 77, کہ اس نے تم کو مجتبا کیا. مصطفیٰ اور مجتبا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جو ہے وہ استفا سے نکلا ہے, منتخب کرنا, جی اور اجتبا جو ہے وہ بھی چننا ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ مشتبہ شاید جسے خود خدا, کچھ اس طرح تھا, ابھی ذہن میں نہیں ہے. یعنی جس کو اپنے لیے منتخب کرے, اجتبا منتخب کر کے اور اون کرنا. ہاں صحیح. وَاجْتَبَاكُمْ, اس نے تم کو مجتبا کیا, یعنی کہ تم کو سلیکٹ بھی کیا, چوز بھی کیا اور اون بھی کیا. تو یہ ہماری یعنی مومنین کی اور ملت اسلام اور ایمان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ منتخب بھی ہیں اور خدا کے پسندیدہ بھی ہیں. یعنی خدا نے ان کو اپنے لیے چنا. یہ مجتبا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور اس نے دین میں یعنی تمہارے اوپر جو تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج یعنی کوئی سختی, مصیبت, کجی, پریشانی نہیں رکھی ہے. اب یہ باقی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہم سب خود اپنے سر پہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے معاشروں میں جیسے سسرال میکے کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے یا اس قسم کی چیزیں, تو اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. تو یہ مطلب میں جو ہے نا آپ کی شاگردی اختیار کر لوں گا, ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ کر لوں, اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دین میں سسرال اور میکے کے اصول اور قوانین کہاں پر لکھے گئے اور کہاں ڈیفائن ہوئے. زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ان چکروں میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. زندگیاں تباہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی سب کچھ تباہ ان ہو چیزوں جاتا کو ہے, لے کر, سب ان کچھ. چیزوں کو لے کر. اسی طریقے سے جتنے رسوم و رواج کہ مثلاً ایک بیچارے جو بندہ مر جاتا ہے اس کو دفنانا ایک مصیبت بن جاتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور اگر کوئی غریب خاندان ہے اس کے لیے شادی کرنا مصیبت, اس کے لیے اپنے مرے ہوئے کو دفنانا مصیبت. ایسا ہی ہے. یہ سب حرج. خدا نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے. واللہ یرید بکم اليسر, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو آسانی کے ساتھ چلائے, آسانی کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے. ٹھیک ہے, یہ سب خرافات ہم نے اپنے سر پہ خود لا دی ہوئی, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بات باعث شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار اور مومن بھی قرار دیں, اور اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کی بھی ایسے پابندی کریں کہ گویا کہ یہ سب دین کا حصہ ہے, اور ان سب کو فالو نہ کرنے کی بنا پر جو ہے نا کوئی بہت بڑی مصیبت اور آفت ہمارے گلے پڑ جائے گی. ٹھیک, تو دین میں تمہارے اوپر کوئی حرج, کوئی سختی, کوئی تنگی نہیں رکھی خدا نے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ جو دین ہے, یہ ایمان, اہل ایمان ہے, یہ کس کی ملت ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. تو یعنی کہ یہ جو ملت اسلامی ہے, مومنین ہیں, وہ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام. السلام. ٹھیک ہے, اور فرزند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے باپ کے ورثے کو وصول کرے وہ فرزند. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ورثہ ہے؟
اس ورثے کو دیکھیں اور پھر اس کو وصول کریں، تب ان کے فرزند ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. صحیح. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، اور یہاں پر مسلم کا مطلب وہی اسلم. ٹھیک ہے، یہ مسلم آپ کی اصطلاح والا مسلمان نہیں. کون سا مسلم؟ جو ابھی ہم نے پیچھے والی شاید آیت میں میں یہاں پڑھا. پر اسلم تو رب العالمین. تسلیم اسلم، اسلام. تسلیم ہو جاؤ، یعنی سب سے منقطع ہو کر صرف اور صرف رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ. یہ مسلم حقیقی ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں جن میں مسلمین موجود تھے، اور اس امت میں بھی. لیکون الرسول شہیداً، اور یہ چیزیں تو اس سے آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے ہمیں نبوت کے پورے نظام کی کنٹینیوٹی اور وننس بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس سے ہم کو یہ چیز بھی دکھ رہی ہے، یعنی کہ جو ایک ہمارے اندر خاص طور سے میرا خیال ہے شیعوں میں یہ ٹرینڈ زیادہ ایک بری شکل میں نظر آتا ہے، کہ جس میں ہم ائمہ اور انبیاء کے کمپیریزن کرا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی سر، بہت ایسا. ہے نا؟ اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں گے آپ لوگ؟ کہ انبیاء کی جو ہے وہ معرفت بھی نہیں ہوتی اور ہے بھی نہیں، اور یعنی کہ انبیاء کی معرفت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہاں ہے. وہ تو ہے، لیکن ایک نقصان ہوتا ہے اس کا بہت بڑا. جو کچھ انبیاء سے ہم تک پہنچنا چاہیے ہم اس کا راستہ ہی روک دیتے ہیں. وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کی نظام کی وحدت ہے نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کنٹینیوٹی، ہیں. وہ ٹکڑے یونٹ. ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ مین نقصان ہوتا ہے. یعنی اصل جو بات ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ پورا نظام واحد ہے. جب تک آپ نظام کی وحدانیت کو درک نہیں کریں گے، آپ توحید تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. بہت اہم بات. صحیح؟ یہ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان. تو قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان امتکم امتا واحدۃ، یعنی ایون کہ اے پیغمبروں تمہاری جو امتیں ہیں وہ بھی حقیقتاً امت واحد ہیں. کہ ہم اور اہل کتاب حقیقتاً الگ الگ نہیں ہیں. وہ بھی ہم اور وہ ایک ہیں بنیادی طور پر، اصل اور حقیقی طور پر، اصلی اور حقیقی طور پر. لیکن وہی ہے کہ وہاں بھی لوگوں کی اپنی منمانی خواہشات اور اپنی ہوا و ہوس اور ان تمام چیزوں نے پھر یہ ساری دراڑیں ڈال دیں، شگاف ڈال دیے، اور کٹ کر دیا سب کو ایک دوسرے کو. اس میں ایک ضمنی چیز ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جیسے ہم لوگ بعض دفعہ ایسی روایات بھی سنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مولا علی نے کہا، وہ خود کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرت آدم گندم کھانے کی وجہ سے جنت سے جو بھی ہے، اور میں نے کبھی گندم کا استعمال نہیں کیا، جو وغیرہ وغیرہ. اب خود جب ائمہ اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں. نہیں مطلب یہ ہے کہ اچھا، میں نے کسی بھی بڑے عالم سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب، میں نے کسی سے اس قسم کی کوئی روایت نہیں سنی. ٹھیک. میں آپ لوگوں سے یہی تو درخواست کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی آپ کو خاص طور سے روایتوں کے نام پر جو سناتا ہے، اس سے اس کی عربی اور حوالہ ضرور مانگ لیا جائے. اور اگر وہ یہ دینے میں ناکام رہے تو آپ کہیں بھائی مجھے اس روایت سے آپ معاف رکھیے. ٹھیک. ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر صحیح ہے. وہ جملہ جو روایت کے نام پر بیان کر دیا جائے قابل اعتبار اور اعتماد نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی بھی کسی بھی حضرات کا جب کتابیں پڑھی ہیں ان کو دیکھا تو اس میں کہ اس قسم کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو. ہاں اس اعتبار سے کچھ کمپیریزن آتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کمپیریزن زیرو ہے. کمپیریزنز آتے ہیں، لیکن وہ کمپیریزنز جو ہیں وہ اس
اس میں نہیں ہوتے کہ کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کر رہے ہیں. صحیح. اونچا نیچا کرنے والے یا تحقیر اور توہین کے حوالے سے وہ کمپیریزن نہیں آتے ہیں کہ ان کو تو آپ سائیڈ میں رکھیں، اصل یہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ اس میں جو زیارات ہیں ہم ان میں جو قدرے اتھینٹک لگتی ہیں ہوں گی، جیسے زیارت وارثہ ہے، وہاں پہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وارث آدم و صفوت اللہ وارث نوح نبی اللہ، تو یہ ابراہیم خلیل اللہ، تو وہاں تو وہ خود ایک چین بنا کر زیارت پڑھوا رہے ہوتے ہیں ہم سے. نہیں، اور اگر ان کی اہمیت نہیں ہے تو وراثت کس بات کی لے رہے وراثت ہیں کس پھر آپ بات ان کی سے؟ ہے؟ آپ ورثہ جو ہے وہ کسی لائق کا لیتے ہیں، ورثہ باپ کا لیتے ہیں، یا ایسے ہی کسی یہ کو اٹھا بات کے لے لیتے ہیں ورثہ؟ صحیح بات. یعنی اگر میرے لیے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ مثل باپ ہوں گے تو میں ان کے پاس جاؤں گا نا اور کہوں گا کہ اپنا ورثہ مجھے دیں. اگر ان کی اہمیت ہی نہیں ہے میرے لیے تو میں ان سے ورثہ مانگنے کس بات کے لیے جاؤں گا، اور کون سا ورثہ لوں گا ان سے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ. اور اس کے بعد پھر یہ اینڈ جو ہوتا ہے نا، یہاں پر ایک بات دیکھیے گا، یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے کہ جہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا ورڈ آیا ہے. تو ہم زیادہ تر کون سے لفظ کو جانتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ بحبل اللَّهِ. اللہ. لیکن یہ قرآن میں ایک مرتبہ ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبہ ہے، جس کو تقریباً آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. ہم؟ نہیں، غور تو غور سنا ہے نہیں اس کیا. کو قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پڑھا کہ ہوگا حبل لیکن غور اللہ نہیں کیا نہیں، ہے. حبل اللہ نہیں، بلکہ اللہ سے اعتصام کرو، اللہ کو تھام لو، اللہ کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، اور یہ تیسری ایک آیت اور بھی جو بڑی اہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اور یہاں سے اب آپ کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی جا رہی ہوگی کہ حقیقتاً امام کا مقام اور لیول کیا ہوتا ہے نا. کیونکہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم خدا کے مقرر کیے ہوئے امام ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو بالکل. اب جب خدا ان کے بارے میں یہ تمام کی تمام باتیں ہم کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور کرامت اور کمالات، تو وہاں سے ہم کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ جو امام ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یہ صفات امام جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ وہ کاملاً کیا ہوتا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہوتا ہے. امام کی صفت ہم کو کیا نظر آئی؟ امام بارگاہ خداوندی میں مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی وہ امام حسین علیہ السلام والا جملہ، بالکل. رضوان بقضائک و تسلیما لامرک. صحیح. تو یہاں پر آپ امام ڈھونڈیں، یعنی اس طریقے سے آپ امام کو تلاش کریں. پھر یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں، اِنَّ ابراہیم کان امتن، اور یہ جناب کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص کو خدا کیا قرار دے رہا ہے؟ ایک امت، ایک شخص کو، فرد واحد کو. اِنَّ ابراہیم کان امتن، کہ بے شک ابراہیم تھے ایک امت. کیسی امت؟ قانتن للہ. قانتن، قنوت کس کو کہتے ہیں؟ قانت وہی قنوت. قنوت کا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں نہیں، کلیئر نہیں ہے قنوت اتنا. بھی یعنی دعا، دعا یعنی طلب قربت. اچھا. ٹھیک ہے، تو قانتن للہ یعنی خدا کی قربت ڈھونڈنے والے، خدا کی طرف جانے والے، خدا کو چاہنے والے. یہ پہلی کوالٹی ابراہیم کی. حنیف، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حق پرست. نہیں، جس کی وجہ
حنیف جو افراط و تفرید سے تفرید پاک ہو. لیفٹ رائٹ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسی حنیف طرح وہ سے ہے کہ جو بالکل بیلنسڈ اسٹیٹ میں حق پر قائم ہو، نہ زیادتی کی طرف اس کا جھکاؤ ہو نہ کمی کی طرف. ٹھیک. کوالٹی نمبر 2، ولم یکو من المشرکین، اور وہ کبھی بھی مشرکین میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ولم یکو یعنی ان کے لیے یہ تھا ہی نہیں کہ وہ مشرک ہوں. شرک ابراہیم کے کبھی قریب سے ہو کر گزرے ہی نہیں. 3، شاکرن لانعمہ، اور وہ اس کے یعنی اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے. کتنی صفات بیان ہوئی یہاں پہ؟ 4. 4. اور بلکہ کہہ لیں 5، جو ایک فضیلت بھی ہے کہ وہ امت تھے، سنگل قانتاً للہ تھے، حنیف، شرک کا کوئی ٹریس اثر ذرہ بھی ان میں موجود نہیں تھا، اور نعمات الہیہ کے شاکر تھے. ٹھیک، یہ صفات ابراہیم جو بیان ہوئی. تو یہیں سے ہی آپ اس بات کو سمجھ لینا کہ اگر ہم اس تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں جہاں سے آج ہم نے وہ شہزاد صاحب کے سوال سے بات شروع بھی کی تھی امامت پر، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر کہیں بھی گڈنس یا ایکسلنس اچیو کرنا ہوتی ہے تو اس کی تہ میں آپ کو یہی ساری صفات چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اگر ابراہیم میں یہ سب کوالٹیز نہ ہوتی تو کیا پھر بھی وہ بت شکن ہوتے یا ہو سکتے تھے؟ نہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے غور کرنے کا سوال. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نظر میں بت شکن کیا ہے؟ خالی جا کے بت توڑ دینے کا نام ہے. شاید یہ جملہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بت شکنی بت توڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کر رہی ہے اس تعلق کو توڑنے کا نام بت شکنی ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جا کے آپ فلاں کا جھنڈا جلا دو، فلاں کے مقابلے میں آپ نعرے لگا دو، یہ مرد آباد کر دو، بت شکنی کا حق ادا ہو گیا. لیکن بت شکن ہونے کے لیے یہ سب بننا پڑتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو، اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے، اگر یہ صفات نہیں ہوں گی تو آپ کبھی بھی نہ اپنے اندر کے بت توڑ پائیں گے نہ اپنے باہر کے بت توڑ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ والی بات اس سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں نہیں؟ سر قانتاً للہ کو ایک دفعہ پھر سمجھائیے گا. قانتاً للہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، خدا کو چاہنے والے، خدا کی طرف متوجہ ہونے اور رہنے والے. یعنی وہ انسان کے جس کا ماحصل، جس کا نصب العین، جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کی چاہت اللہ ہو. ٹھیک. جیسے دعا جب آپ کرتے ہیں تو دعا میں مین انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی. دعا کا مین انگریڈینٹ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ستائش ہے. وہ تو دعا پڑھنا ہے. دعا کا مین انگریڈینٹ یہ ہے کہ جس کے پاس آپ اپنی دعا لے کر جا رہے ہیں اس کی طرف آپ اپنی تمام توجہات کو فوکس کریں اور اسے اپنے آپ سے یا اپنے آپ کو اس سے قریب لے جائیں اور پھر اپنی بات کریں. صحیح؟ یہ دعا کا مین انگریڈینٹ. جو بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، دعا پڑھنے کا یا مانگنے کا نام نہیں ہے.
اور یہاں بھی جو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم وہ سب بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کس سے بول رہے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پتا ہے ہمیں جب ہم اپنے خیال میں دعا مانگ رہے ہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا سے؟ کس ہم سے یہ بات کر سوچتے رہے ہیں کہ ہیں؟ خدا، جیسے وہ آیت ہے نا کہ خدا خود کہتا ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے کہو کہ میں قریب ہوں. صحیح ہے، وہ شرک سے بھی قریب ہے. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہم سے اتنا قریب ہے تو ہم دعا میں لیکن جو آپ کہہ رہے ہمارے ہیں. پاس اس کا کوئی پرسپشن نہیں ہے نا. یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہ ہم سے قریب ہے، یا ٹھیک ہے وہ ہم سے قریب ہے، لیکن آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا فوکس اس کی طرف کرنا. میں کہہ رہا ہوں آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ سمجھ، صحیح آپ کا صحیح. مخاطب کون ہے؟ وہ تو قریب ہیں، درست ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ متوجہ نہیں ہوتے سر. دھیان نہیں ہے بھائی اس طرف. آپ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. بتائیں، میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ کوئی شعور ایسا ہے ہی کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ایز اے روٹین پھر دعا وہ میں بولے لگے جا رہے ہیں، رہتے بس بولے جا رہے ہیں. تو یہی تو سارے مسائل ہیں نا کہ جس کی وجہ سے ایک نتیجہ نہیں ملتا. یعنی کہ جب امام علی علیہ السلام سے آ کے کہا تھا، وہ جو بہت مشہور حدیث ہے، حدیث ذیلہ، کہ آپ اس اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو امام علی نے کیوں نہیں اس سے کہا کہ وہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو دیکھوں؟ کہ ہماری منطق کے مطابق تو امام علی کو یہ جواب دینا چاہیے تھا نا. بتائیں، صحیح بات. ہے یا نہیں؟ اگر ہماری یہی منطق ہے کہ جی ہمیں ہمارے دیکھنے نہیں دیکھنے کا ہمارے پرسپشن سے کیا ہوتا ہے، وہ تو مجھ سے قریب ہے تو سن ہی لے گا. کہ امام علی نے کیوں یہ جواب نہیں دیا؟ آپ نے کیوں یہ کہا ما اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہیں ہوں؟ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل اہمیت آپ کے ادراک کی ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خلا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ایک آیت اللہ جوادی عاملی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، یعنی کہ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ رعد میں ہے نا، وما دعاء الکافرین الا ضلال، کہ دعا کافر بھی کرتے ہیں، پکارتے وہ بھی کسی کو ہیں، لیکن وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوتی. تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ زیر جائش خالی است، یعنی بہت سارے اسما وہ ہیں کہ جن کو پکارا جاتا ہے لیکن اس اسم کے انڈر میں کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہے. تو یہ معرفت تو مجھے ہونی چاہیے نا کہ کس کو پکار رہا ہوں، کون ہے میرے سامنے، یہ میرے جملے جا کہاں پہ رہے ہیں، کون ریسیو کر رہا ہے ان کو، کون قبول کر رہا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو یہ سب باتیں، یعنی کہ یہی جب انشاءاللہ یہ رستے پہ ہم چل پڑیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی ذات میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دین اصل میں ہے کیا، تھا کیا. اور جو بہت سارے عرفاء ایک جملہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس لحاظ سے اب کیا کہیں، بد نصیب ہیں یا نالائق ہیں پتہ نہیں، کہ ہمارے پاس نا دین کے الفاظ رہ گئے ہیں، روح نکل گئی. یہ اس وقت امت مسلمہ کی بہت بڑی پرابلم ہے، اور وہ لوگ ہمارے پاس میسر نہیں ہو رہے ہیں کہ جو اس روح کو لفظوں میں واپس ڈال سکیں، اور جو تھوڑے بہت ہیں ان کی لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے.
ان کو کہانیاں سنانے والے اور ادھر ادھر گھمانے والے لوگ زیادہ پسند ہیں، اور جو ان کو روح کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ یا تو آپ بہت زیادہ مشکل ہیں یا آپ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں ہمیں، ہم نہیں آپ کی بات سننے والے۔ یہ مسئلہ ہمارا بہت بڑا ہو گیا، خالی لفظ ہیں، اوپر اوپر کی باتیں ہیں، ظواہر ہیں، حقائق سے ہم بہت دور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 آیتیں یاد رکھیے گا، اور اس میں جو خاص بات ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے نا اس میں سورہ حمد میں کہ انعمت علیہم کہاں پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں۔ انعمت علیہم خود صراط مستقیم کی نشانی ہے، علامت ہے، پہچان ہے اور حقیقت ہے۔ تو ایسے ہی سورہ یاسین کے بگننگ میں کیا ہے حضور کے لیے؟ انکا صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، صراط صراط مستقیم۔ مستقیم۔ تو صراط مستقیم انہی ہستیوں کے ریفرنس سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ صفات آپ نے دیکھ لی، تو اگر مجھے صراط مستقیم پر آنا ہے تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا۔ قانتا للہ، حنیف، شرک سے دوری اور براعت، نعمات الہیہ کا شاکر، شکر گزار ہونا، پھر یہ ساری ریکوائرمنٹ صراط مستقیم تک جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو بھی مطلب ہمارے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جو حسب توفیق کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایبزارب کر رہے ہوں گے، کیونکہ اصل مسئلہ تو زندگی بدلنے کا ہے نا، اصل معاملہ تقریر و تحریر کا نہیں ہے یا بحث و مباحثے کا نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی آئے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ چیز ہمیں انشاءاللہ ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا ہمیں وہ فراہم کرے گا، ہم پر رحم کرے گا، ان حوالوں سے ہم پر بھی، ہماری قوم و ملت پر بھی۔ اچھا، اگلا جو سیٹرڈے ہے وہ پھر آپ کے بقرعید والا پڑ رہا ہے، میرے خیال ہے پاکستان میں تھرسڈے کو ہے، تو سیٹرڈے آپ کا تیسرا دن ہوگا، تو ہم رکھیں گے، درس رکھیں گے یا نہیں؟ میں تو اویلیبل ہوں گا انشاءاللہ۔ بتائیں، یا اسکپ کر مشکل ہو دیں؟ جائے گا، اس سے اگلے والا کر لیں، جی مشکل ہو جائے گا، اگلے والا کر لیں۔ اچھا، اور اس کے بعد اصل میں ہوتا یہ کہ پھر اس سے اگلا جو ہے محرم، وہ نہیں، مطلب غدیر گزر چکی قدیر ہے، ہوگی، پھر آپ کا 10 11 12 نہیں 19 ذی الحجہ آ جائے گی آپ کی طرف، وہ غدیر اور مباہلہ گزر جائے گا۔ ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بقرعید، پھر اس سے اگلا 1 ویک قدیر کا آ جاتا ہے، پھر 1 ویک بعد مباہلے کا آ جاتا ہے، پھر محرم آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اگلا پھر ہم اسکپ کر دیں اگلا لیکچر۔ شاید خاران کو گھر میں وہ کچھ مکانے کے مصروفیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، مہمانداری، تو اس وجہ سے ہم لوگ تو مرد ہیں، ہم تو فری ہوتے ہیں، فرسٹ ڈے بزی ہوتے ہیں نارملی، ہم تو نہیں مسئلہ ہمارے لیے۔ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا صحیح سے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں، فی امان ٹھیک ہے، اللہ، بہت فی بہت امان شکریہ، اللہ، عید جزاک مبارک۔ اللہ، جزاک خیر اللہ مبارک آپ کو ہی بہت۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔